نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک دن ہمیں عطا فرمایا، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ رمضان شریف اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہوا خوب برکتیں لٹائیں ماہ رمضان المبارک نے۔
رمضان شریف رخصت ہو چکا ہے۔ آج کا یہ مبارک دن، عید کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک انعام کا دن ہے کہ جس میں اہل ایمان پر، روزہ داروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں، جب ایک آدمی مزدور کام کر لیتا ہے تو اس کی کیا جزا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس کی، یا رب ذوالجلال، اس کی مزدوری اس کو عطا کی جائے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے 1 مہینے تک کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو چھوڑا، تو یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر انعامات کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر انعامات ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارکہ کی قدر کی، اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھے، قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، ذکر و عبادت کے اندر مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مبارک اجتماع میں بڑا مختصر وقت ہے، میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ، حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، کیونکہ صدقہ ایک تو ہے فرض صدقہ جیسے زکوٰۃ، اسی طرح فطرانہ یہ بھی صدقہ واجبہ ہے، اسی طرح قربانی یہ بھی واجب صدقات میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات کہ جہاں ضرورت ہو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ظاہری طور پر بھی عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو کوئی توقع اور امید نہیں ہوتی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضور نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو اب کیسے کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ بے شک بظاہر وہ کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، دوسری حدیث میں فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا ہلاکتہ، کہ زکوٰۃ جس مال میں بھی شامل ہو جائے گی اس کو وہ ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے، یعنی خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس خود چیزیں ہوتی ہیں، اتنی ان کے پاس
زیور یا رقم وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کریں، لیکن وہ اس کی بجائے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، زکوٰۃ لیتا ہے، اس کو اپنے مال میں شامل کرتا ہے، تو اس کی نحوست سے اس کا اپنا مال بھی برباد ہو جائے گا، اس میں برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے مال کے اندر تباہی آئے گی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ پوری طرح ادا نہیں کرتا، یا تو بالکل ادا نہیں کرتا یا پوری ادا نہیں کرتا، اور کچھ جو مسکینوں کا حق ہے وہ اس کے مال کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ حقداروں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں ادا کر رہا تو اس نے ان ضرورت مندوں کا، حقداروں کا حق اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ حقداروں کا حق ہے جو اس نے دبا کے رکھا ہے اور اپنے مال میں شامل کیا ہوا ہے، تو اس کی نحوست سے اس کے مال کے اندر بے برکتی ہوگی، تباہی ہوگی۔ تو زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو اس کے مال میں بے برکتی آ جائے گی، کبھی ظاہری ہلاکت بھی آئے گی۔ اور اگر وہ صدقہ کرتا ہے، فرض صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، تو حضور نے فرمایا ما نقصت صدقۃ، صدقہ چاہے فرض ہو، نفل ہو، وہ مال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے، واجب ہے۔ قالوا فإن لم یجد، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا، ہر آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے، گنجائش نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی مالدار نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ بعض لوگ غریب ہیں، خود ضرورت مند ہیں، ان کے پاس اپنے یعنی ضرورت کے لیے نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ قال فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے کام کرے، کوئی محنت مزدوری کرے، کوئی کام کاج کرے، اس سے جو کچھ اس کو حاصل ہو وہ اپنا فائدہ بھی اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے، اور ہو سکے تو اس میں سے پھر صدقہ کر دے۔ تو اگر اس میں وسعت اور گنجائش نہیں ہے تو وہ کوشش کرے، محنت کرے اور کمائے اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے۔ قالوا فإن لم يستطع او لم يفعل، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، محنت مزدوری بھی نہ کر سکے، قال فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، فرمایا پھر وہ کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کر دے، یعنی چھوٹا موٹا کام، جس طرح مثلاً کوئی بوڑھا، کوئی بیمار، کوئی کمزور سڑک کے کنارے کھڑا ہے، اس کو سڑک پار کروا دی، کوئی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، سواری پہ اس کو سوار کروا دے، کسی کا بوجھ اٹھا دے، کوئی آدمی ایسا کمزور ہے، سامان اس کے پاس ہے، وہ نہیں یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتا اٹھا، یعنی چھوٹے چھوٹے کام، یہ بھی اس کے لیے یعنی اس کا بدلہ بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد کر لے۔ قالوا فإن لم يفعل، صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، پہلے فرمایا کہ صدقہ کرے، تو عرض کی حضور جس کے پاس وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا اچھا چلو وہ محنت مزدوری کر کے اپنا فائدہ بھی کرے اور دوسروں پر بھی صدقہ کرے۔ حضور یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا چلو کسی کی مدد کر دے، اگر صدقہ نہیں کر سکتا تو کسی مظلوم ضرورت مند کی یعنی وہ بدنی طور پر کوئی تھوڑی بہت ہی کسی کی کوئی مدد کر دے، تو یہ بھی اس کے لیے اس کا بدلہ بن جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکے یا کوئی یہ نہ کرے، تو فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ،
حضور نے فرمایا کہ پھر وہ نیکی کا حکم دے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود بھی نیکی پہ عمل کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو بڑی تقریریں اور نصیحتیں اور خود عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان خود نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فرمایا کہ جو تم خود نہیں کرتے ہو دوسروں کو کہتے ہو، یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو نہ کہے، بلکہ خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی کہے۔ خود عمل کرنا وہ ضروری ہے، وہ اپنی ذات کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یعنی وہ خود بھی نیکی پر عمل کرے، برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے اور برائی سے روکے۔ قالوا فإن لم يفعل، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہ کرے، فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، تو وہ برائی سے رک جائے، یعنی کسی کی برائی نہ کرے۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی کا برا تو نہ کرے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے نا کہ انسان کے پاس مال ہے، خرچ کر دے، بڑا مشکل کام ہے، محنت مزدوری کی ہے تو اس سے جو کچھ حاصل ہوا، اپنی ذات پہ تو ہر انسان ہی خرچ کرتا ہے، دوسرے پہ خرچ کرنا مشکل کام ہے، اور کسی کی مدد کرنا اس میں بھی انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کسی کو نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن برائی سے رکنے میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا نا۔ کسی کا برا نہ کرو بھائی، کسی کا برا نہ سوچو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا نقصان نہ کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، جو اور کچھ نہیں کر سکتا، برائی سے رک جانا ہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے صدقے میں اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انسان کے لیے ہر نیکی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور حضور کا ارشاد ہے کل معروف صدقۃ، ہر نیکی کا کام انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے، آگ سے بچو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا یعنی بڑی معمولی سی چیز بھی اگر کسی کو دے دو، کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی معمولی چیز بھی نہیں صدقہ کر سکتا، تو کم از کم کوئی اچھی بات ہی کر دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اچھی بات کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور آخر میں فرمایا فَإِنَّهُ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، جو اور کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم وہ برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، یہ بھی اس کے لیے نیکی ہوگی۔ کیونکہ اگر کسی کی برائی کرے گا، کسی کا نقصان کرے گا تو ظاہر بات ہے یہ گناہ ہوگا، تو گناہ سے رکنا بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کا برا نہ سوچو، کسی کا برا نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہوگی۔ دیکھیے بعض اوقات بڑی معمولی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی انسان کی کامیابی، اور بعض اوقات بڑی معمولی چھوٹی چیزیں جن کو انسان بڑا معمولی سمجھتا ہے، وہی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ مشہور دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں، بخاری شریف میں اور تمام کتابوں کے اندر ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، رستے میں اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، وہ ایسا کنواں تھا چشمہ نما، یعنی جس کے اندر اتر کے
پانی پیا جاتا تھا۔ وہ اترا، اس میں پیاس اس کو لگی ہوئی تھی، اس نے پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ بھی پیاسا ہے اور وہ نیچے اتر کے پی نہیں سکتا، تو وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی، اور تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس کے ذریعے وہ پانی اس کو پلاتا۔ اس نے اپنا موزہ اتار لیا، چمڑے کا جو ہوتا ہے موزہ اتارا، اور اس کو پانی کا بھر کے لا کے اوپر آ کے اس کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا، اس کی جان میں جان آئی، وہ بھاگ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی کہ ایک کتے کی جان بچائی اس نے۔ اور اسی طرح دوسری بھی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے بلی رکھی ہوئی تھی اور اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ تو اس کو چھوڑا کہ جائے وہ خود جا کے شکار کر کے کھا لے، اور نہ اس کو کھانے کے دیے، بھوک پیاس سے وہ بلی مر گئی۔ تو فرمایا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا اور جہنم میں ڈال دیا۔ تو بڑے معمولی کام ہیں دونوں، لیکن کبھی کبھی معمولی چیزیں بھی، یعنی چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، اور بڑا معمولی برائی جو ہے وہ بھی تباہی اور عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔